السلام علیکم دوستو، یہ ہے اسمائل ٹو جنت۔ آپ لوگوں نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ یہ جو ہسلر ہے، یہ جو ڈاکو ہے، یہ جو چور ہے، او بھائی وہ تیرا دماغ خراب ہے۔ ایکس مسلم جاہل، یہ ابھی تک اس کو امپلائمنٹ ملتی ہے۔ میں نے سمجھا جتنی دفعہ ہم نے اس کو ایکسپوز کیا ہے، ہم نے اس کو ریفیوٹ کیا ہے کہ جو غیر مسلمان ہیں ان کو بھی تھوڑی غیرت آ گئی ہوگی کہ یار یہ تو بالکل ہی ہمیں الو بنا رہا ہے، الو چھوڑو، الو کا پٹھا بنا رہا ہے۔ آپ کو اتنی بے عزتی والی زندگی دی جائے اگر آپ اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو آپ ایک تھرڈ کلاس سٹیزن کے طور پہ رہو گے جہاں پہ اسلام کا قانون ہے، اگر آپ ایک نان مسلم ہیں۔ ہاں اچھا، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے، کوئی بات نہیں، میں پروف دیتا ہوں، میں دلیل دوں گا۔ یہ میں دو قصے، ٹو ڈفرنٹ خلیفہ کے آپ کے آگے پیش کرتا ہوں اور آپ مجھے بتانا۔ نمبر 1، ایتھنس، یہ ایک کرسچن ہوتا تھا اور عبد الملک ابن المروان نے اس کو ہائر کیا تھا اپنے بھائی کی چوشن کرنے کے لیے۔ اس بندے نے اتنے پیسے کما لیے تھے کہ اس کے 4000 غلام تھے، 4000۔ اس کے اپنی بلڈنگز بھی تھی، اس کے اپنے فارمز بھی تھے، اور اس کے پاس اتنا گولڈ اور سلور تھا، جو ہسٹورین آرنلڈ ہے وہ کہتا ہے کہ اتنے تھے جتنے پتھر زمین پر ہوتے۔ اور یہ آپ کو ریفرنس ملے گا اسلامک سیولائزیشن ان دا 4th century AH، پیج 106۔ دوسرا قصہ ہم دیکھتے ہیں، ہارون الرشید جو خلیفہ تھے، ان کے وقت میں انہوں نے ایک کرسچن کو ہائر کیا تھا جس کا نام تھا جبریل، اور اس کو اپنا پرسنل فزیشین بنایا تھا، اور اس کی جو اینیول سیلری تھی وہ تھی 280,000 درہمز، اور یہ حوالہ آپ کو اسی کتاب میں ملے گا، لیکن پیج ہے 112۔ آپ کو ذلیلوں کے گنڈا ٹیکس دینا ہے۔ ہاں اچھا، تو یہ ایک قرآن کی آیت ہے جس کا یہ خود ہمیں ایکسپلینیشن بتا رہا ہے کہ ان کو امبیرس کرو، جن سے جزیہ لے رہے ان کو امبیرس کرو، ان کو ہیوملیٹ کرو۔ اچھا، تو پہلا تو یہ بات ہے کہ صاغرون کی آپ جو ڈیفینیشن لے رہے ہو، خالی آپ ٹرانسلیشن سے لے رہے ہو یا آپ پراپر ایکسیجیٹ سے لے رہے ہو؟ I don't know۔ اب ہم دیکھتے ہیں امام نووی کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میجورٹی آف اسکالرز وہ کہتے ہیں کہ جزیہ جب لیا جاتا ہے وہ جینٹلنس کے ساتھ لیا جاتا ہے، نرمی سے، نرمی۔ اور یہ روضۃ الطالبین والیوم 10 پیج 315۔ پھر ابن الجوزی کہتے ہیں یہ ورس یہ نہیں کہتا کہ ہیوملیٹ کرو، ویسے کرو جس طرح پیغمبر اور صحابہ کرتے تھے۔ یہ آپ کو ملے گا احکام اہل الذمہ والیوم 1 پیج 23۔ ابن قدامہ وہ کہتے ہیں the prophet and the 4 caliphs said taking jizya should be done with gentleness and respect۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو چاروں خلفاء بعد میں آئے تھے انہوں نے بولا جزیہ جینٹل، آرام سے، ادب سے لو۔ یہ المغنی والیوم 4 پیج 250۔ تو یہ ہمیں علماء اس آیت کا ترجمہ بتا رہے، اس آیت کی ایکسپلینیشن بتا رہے، لیکن یہ جن کے دوست آگے بیٹھے کیا کیا کھا پی کے آئے ہیں اور یہ بیٹھ کے ڈکار مار کے مونچھوں میں ہاتھ پھیر کے تو سمجھتے کہ یہ کوالیفائی ہو گئے قرآن کی ایکسپلینیشن دینے کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ وہ ایکسٹورشن منی ہوتا ہے نا کہ آپ کی زندگی ہم بخش رہے ہیں تو اس کا پیسہ لگے گا۔ ارے بھائی تجھے ٹیکس کا پتہ بھی ہے یا نہیں ہیں؟ یہ نیشنل ڈیفنس ٹیکس تھا، نیشنل ڈیفنس ٹیکس۔ اور یہ بھی تو لوگوں کو بتا، گنڈا لگائیے جس طرح تو گنڈوں کو زیادہ پہچانتا ہے۔ ہاں میں بھی، کیونکہ تو ہے ہی گنڈا۔ جو لڑنے کے قابل ہیں مرد جن کی ایج اور طاقت ہے ان پر لاگو ہے جزیہ دینا۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا جو عورتیں ہیں، جو بچے ہیں، جو بزرگ ہیں، جو ڈسیبلڈ ہیں، اور چھوڑ کے جو منکس ہے، منکس جو کرسچن والے ہوتے ہیں نا، جو اپنی زندگی قربان کر دیتے، بس پہاڑ میں جا کے تو بس ادھر عبادت کرتے، ان کو بھی معاف۔ اور جو پور لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو بھی معاف۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا جو ملٹری ایج میں ہے، جو افورڈ کر سکتے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہو کہ مفت ادھر بیٹھے ہیں؟ ہاں، انڈیا میں مفت بیٹھنے دیتے۔ دوسری یہ بات ہے یہ پیسے پبلک سروسز کے لیے یوز ہوتے تھے۔ اور تیسری، کیونکہ آپ مسلمانوں کے انڈر رہ رہے ہو، وہ آپ کے لیے فائٹ کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ آپ کے لیے بلڈنگز بنا رہے، برجز بنا رہے، تو آپ کیا
بیٹھو گے ایویں. اور میں اگزامپل دیتا ہوں ابو عبیدہ کا. ابو عبیدہ بن جراح وہ صحابی تھے, انہوں نے جزیہ واپس کر دیا تھا جب انہوں نے دیکھا تھا کہ مسلمان ان کو جو غیر مسلمانوں کے انڈر رہ رہے ہیں اہل الذمہ ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے, انہوں نے پیسے واپس کر دیے. اور اس کے بارے میں اگر آپ زیادہ پڑھنا چاہتے ہو یہ ابو یوسف نے لکھا ہے الخراج میں. تو خالد بن ولید نے بھی یہی کیا اور یہ الطبری کی ہسٹری کے اندر لکھا ہے. اور دیکھو عمر رضی اللہ عنہ کے وقت میں جزیہ کیسے لیا جاتا تھا. عمر رضی اللہ عنہ نے بولا تھا ایز ایزی ایز پاسبل بناؤ کہ وہ پے کر سکے. نمبر 2, accept whatever possible for those unable to pay. جو نہیں پے کر سکتے جو بھی وہ دیتے ہیں لے لو. اور پھر کہتے تھے those incapable help them, give them respite for a couple of years. جو نہیں پے کر سکتے ان کی مدد کرو اور ان کو گیپ دے دو چند سال سو وہ خود پے کر سکیں. یہ آپ کو مل سکتا ہے ابن عساکر ہسٹری آف ڈیماسکس والیوم 1 پیج 178. اور کئی گروپس تھے جو کہتے تھے کہ دیکھو ہم فائٹ کرنا چاہتے ہیں, جو مسلمانوں کے ساتھ کندھا میں کندھا ملا کے فائٹ کرتے تھے ان کو جزیہ نہیں پے کرنے پڑتا تھا. ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. ہائیڈرا کرسچنس, انہوں نے 250 پیپل سپلائی کیا تھا مسلمانوں کی جو نیول فلیٹ ہے, جو پانی والی فلیٹ ہوتی ہے. اور جراجمہ وہ اینٹیوک والے کرسچنز تھے جو مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے فرنٹ لائن پر, پیچھے نہیں فرنٹ لائن پر. اور ایک تھے میگارس, یہ البینین کرسچنز تھے جنہوں نے ماؤنٹین رینجز کو گارڈ کیا تھا. اور اس حد تک مسلمان جاتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو ایک گروپ نے بولا, ان کا نام تھا بنی تغلیب, انہوں نے بولا تھا جزیہ نہیں بولو, ہم پے کریں گے لیکن جزیہ نہیں بولو, صدقہ بولو. عمر رضی اللہ عنہ نے بولا تھا ٹھیک ہے. تو یہ ابن قدامہ المغنی والیوم 9 پیج 290 میں لکھا ہے. کوئی اور مذہب, کوئی اور گروپ مجھے دکھا دو جنہوں نے اتنا مرسی دکھایا ہو, جنہوں نے اتنا ایکسیپٹیبلٹی دکھایا ہو غیر مسلمانوں کو, بتا دو. اس حد تک مونٹسکیو, ون آف دا فاؤنڈرز آف ڈیموکریسی, یہ آپ لبرلزم والے بندے ہو, وہ اسلام کو باربیرک کہتا تھا جو آپ کہتے ہو, لیکن اس نے بھی اکنالج کیا کہ غیر مسلمانوں کو کوئی پرابلم نہیں تھی جزیہ پے کرنے کے لیے اور وہ سیف فیل کرتے تھے مسلمان کے انڈر. ہاں جی, یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کی بک اسپرٹ آف لاز, بک 13 چیپٹر 16 والیوم 35 پیج 100. ہم حوالے بھی دیتے ہیں. یس, کہ آپ مسلمانوں کی طرح کپڑا نہیں پہنیں گے, آپ کو الگ دکھنا ہے, بلکہ جو مسلمان جس سٹائل کی چپل یا جوتے پہنیں گے آپ نے اس طریقے کا وہ بھی نہیں پہننا ہے. یہ بڑا سلائی پوائنٹ اس نے بتایا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ کوئی ہمارا مسلم ہسٹورین ہے اس نے یہ کنڈیشن نہیں بولی کہ ان کو ڈیفرنٹ کپڑے پہنے. ہسٹورینز میں آپ کو بتاتا ہوں, طبری ہو گیا, البلادوری ہو گیا, ابن الاثیر ہو گیا, الیعقوبی ہو گیا, اور بھی. تو پھر کیوں عمر رضی اللہ عنہ نے اس طرح کیا تھا؟ کیونکہ اس وقت آئی ڈی کارڈز نہیں ہوتے تھے, تو نہیں پتہ ہوتا تھا بندہ مسلمان ہے غیر مسلمان ہے, کون ہے کیا ہے. تو مسلمان اور غیر مسلمان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کپڑوں کو یوز کیا گیا. اور یہ میں اپنی جیب سے نہیں نکال رہا, یہ اپینین ابو یوسف کا ہے, عبد الحکم کا ہے, اور ایک غیر مسلمان عربسٹ جس کا نام ہے آرتھر ٹریٹن. اور یہ آج بھی آپ پروفیشن کے اندر دیکھ سکتے ہو, اگر کوئی بندہ پولیس یونیفارم پہن کے تو جا رہا ہے تو اس کو اریسٹ کیا جائے گا. اگر آپ ہاسپٹل میں ڈاکٹرز یونیفارم پہن کے تو پھر رہے ہو تو آپ کو نکالا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یونیفارم ہوتا ہے, ان کا ایک پروفیشن ہے, ان کا ایک سٹیٹس ہے, کیونکہ ایک موڈ آف آئیڈینٹی ہے, ایک طریقہ ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے, یہ پولیس ہے, یہ عام باشندہ ہے, یہ عام بندہ ہے. اور اس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ اگر غیر مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ مسلمانوں کی طرح کپڑے نہیں پہن سکتے, تو اس سے یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو بھی پرابلم ہے کہ مسلمان بھی غیر مسلمان کی طرح کپڑے نہیں پہن سکتے. تو خالی غیر مسلمانوں کے لیے یہ پرابلم نہیں ہے, مطلب دونوں کو پابندی دی گئی ہے. کیوں؟ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے. اور میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک کرسچن پوئٹ تھا جس کا نام تھا اختال, اور وہ جو خلیفہ ہیں عبد الملک ابن المروان, ان کا جو پیلس تھا ان میں جب آتا تھا اس نے کراس پہنا ہوتا تھا, ایک گولڈ چین پہنا ہوتا تھا,
روبس پہنے ہوتے تھے, ایک سلور ایمولیٹ پہنا ہوتا تھا, اور جو اس کی داڑھی تھی وہ وائن میں بھیگی ہوئی ہوتی تھی, لیکن پھر بھی جب آتا تھا تو خلیفہ ان کے ساتھ نارمل ملتے تھے. اور یہ آپ کو آرتھر ٹریٹن کی کتاب میں ملے گا جس کا نام ہے کیلفس اینڈ their نان مسلم سبجیکٹس. آپ اپنے دھرم کا پرچار نہیں کر سکتے, آپ نئے اپنے ریلیجیس وہ نہیں بنا سکتے, سینٹرز نہیں بنا سکتے, یا پلیس آف ورشپ آپ اپنی نہیں بنا سکتے. جو ایگزسٹنگ ہے وہی رہے گی. ہاں دیکھو, ہر جو ملک ہے اس کی اپنی لائن ہوتی ہے. امریکہ کے اندر آپ ایوولوشن کے خلاف آپ ہائی لیول پر نہیں بول سکتے اگر آپ 10 ایئر چاہتے ہو. ادھر آپ زائنسٹ کے خلاف نہیں بول سکتے, آپ LGBT کے خلاف نہیں بول سکتے. ہندوازم, سکھزم, یہ ڈفرینٹ ریلیجنز کو یا ان کی کیا کہتے ہیں سوچ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور یہ پریچنگ فیتھس نہیں ہوتی. اسلام, کرسچینٹی یہ ایونجیلیکل فیتھس ہے, یہ پریچنگ فیتھس ہے, یہ کنورٹ کراتے ہیں اور کرتے ہیں. تو یہ سٹینڈرڈ آپ نہیں یوز کر سکتے, ہندوؤں کا سٹینڈرڈ مسلمانوں کے ساتھ اور مسلمانوں کا سٹینڈرڈ ہندوؤں کے ساتھ. دیکھو جوڈائزم بھی ایک ابراہمک ریلیجن ہے, لیکن وہ پریچ نہیں کرتے, ان کا ایک ایتھنک گروپ ہوتا ہے, اور اسی میں اگر آپ بورن ہو تو ٹھیک ہے. اور دوسری یہ بات ہے, اسلام کے اندر سب سے بڑی چیز شرک ہے, شرک. اور ظاہر ہے اگر آپ کسی اور ریلیجن کو الاؤ کر رہے ہو کہ آپ کی کنٹری کے اندر آ کے تو پروموٹ کرے, تو آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہو. ہم کہتے ہیں کہ اسلام ٹروتھ ہے, بس اسلام ٹروتھ ہے, تو ہمارے ورلڈ ویو کے مطابق ہم کیسے یہ ایکسیپٹ کر سکتے؟ تو یہ ایک لبرل ویو اور ہندو ویو کو اسلام ویو کے ساتھ کنفلیٹ کر رہا ہے. اور پھر سوشل میڈیا پر جب آپ لوگوں کے گاڈز اور آپ کے جو بھی ہیں ان کو انسلٹ کیا جاتا ہے, سب سے پہلے وہ پتہ ہے کس کا ایگزامپل لیتے ہیں؟ مسلمان. دیکھو مسلمانوں کو اگر کرو تو دیکھو وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گے, کیونکہ ہم نے ہایا کرائٹیریا رکھا ہے. تو یہ میں پہلے بھی کہہ سکتا ہوں, اس کے جو یہ کمپیریزن ہوتے ہیں یہ فلیشس ہے, illogical ہے. چلو میرے بھائیو بہنوں, آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. نیکسٹ ٹائم تک السلام علیکم.